بین الاقوامی سطح پر ہونے والے جرائم کی روک تھام اور بیرون ملک فرار ہونے والے ملزموں کی متعلقہ ممالک واپسی کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے جسے انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن ICPO کا نام دیا گیا۔ اسے مختصر انٹرپول یا انٹرنیشنل پولیس کہا جاتا ہے۔ انٹرپول کی بنیاد 24 ممالک نے مناکو میں 1921 میں رکھی، تاہم اس کے رکن ممالک کی تعداد بڑھتی رہی اور اب یہ تعداد 184 ممالک پر مشتمل ہے۔ انٹرپول 11 علاقہ جات کو کنٹرول کرتی ہے۔ انٹرپول میں سب سے زیادہ افریقی ممالک ہے۔ اس کے بعد براعظم یورپ، ایشیا، امریکہ اور آسٹریلیا کے ممالک کی تعداد ہے۔ انٹرپول میں شمولیت کے لیے امیدوار ملک انٹرپول کے سیکرٹری جنرل کو درخواست دیتا ہے، جس پر انٹرپول کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کرائی جاتی ہے۔ 66% ووٹ ملنے پر وہ ملک تنظیم کا رکن بن جاتا ہے۔ انٹرپول کے 4 براعظموں یورپ، امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں الگ الگ ادارے بنائے گئے ہیں، جن کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور طلب کیا جاتا ہے۔ انٹرپول کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رکن ممالک ہر سال ایک متعین رقم تنظیم کو ادا کرتے ہیں۔ انٹرپول کی تنظیم عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے تدارک کے لیے اس میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے انہیں متعلقہ ممالک کے حوالے کرنے کا بندوبست کرتی ہے۔ منشیات اور نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے لیے انٹرپول خصوصی کارروائیاں کرتی رہتی ہے۔ بعض ممالک سے بچوں اور خواتین کو جنسی و جسمانی زیادتی کے لیے اسمگل کیا جاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے انٹرپول نے خصوصی ونگ بنا رکھی ہے۔ بین الاقوامی اقتصادی جرائم، جس کو انگلش میں انٹرنیشنل اکنامک ایشو کہا جاتا ہے، جن میں فراڈ، بلیک منی، چوری، جعلی کرنسی، منی لانڈرنگ وغیرہ شامل ہے، اس کے متعلق رکن ممالک کو معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ بعض جرائم میں ملزم اعلیٰ ذہانت اور جدید آلات کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً کمپیوٹر وائرس کے حملے، سائبر کرائم، پیمنٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ فراڈ، ای میل کے ذریعے دھوکہ دے کر رقم بٹورنے والے ملزموں کے بارے میں انٹرپول رکن ممالک کو آگاہ کرتی ہے۔ انٹرپول گاڑی چوریاں کرنے والے ملزموں کے خلاف بھی خصوصی کوششیں کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال مختلف ممالک سے 1 لاکھ گاڑیاں چوری ہو جاتی ہے، جن کی مالیت 22 ارب ڈالر بنتی ہے۔ انٹرپول گاڑیاں چوری کرنے اور جعلی ادویات کی اسمگلنگ کرنے والے ملزموں کا باقاعدہ ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کے ماضی کی وارداتوں کی تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم کرتی ہے۔ اپنے ملک سے فرار ہونے والے ملزموں کی ان کے ممالک حوالگی کے لیے انٹرپول بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ انٹرپول خفیہ ہتھیاروں، القاعدہ اور طالبان سے تعلق رکھنے والے افراد کی شناخت کے لیے 7 مختلف رنگوں کے نوٹس جاری کرتی ہے۔ ہر نوٹس کا رنگ مختلف اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ ان نوٹس کو 4 زبانوں عربی، ہسپانی، انگلش اور فرانسیسی میں تحریر کر کے تمام رکن ممالک کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جاتا ہے۔ اول نمبر پر آتا ہے سرخ نوٹس۔ سرخ نوٹس کی 2 اقسام ہے۔ اول قسم کا سرخ نوٹس ایسے افراد کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جنہیں گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کرنا مقصود ہو۔ دوسرا سرخ نوٹس وہ ہوتا ہے جو کسی ملک بدر شخص کے خلاف عدالتی فیصلہ ہو جانے کے بعد اس شخص کی گرفتاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے سبز نوٹ۔ کسی مافیا سے تعلق رکھنے والے ملزموں کے بارے میں ضروری اطلاعات اور خبردار کے لیے سبز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے پیلا نوٹس۔ ایسے ملزموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جو لاپتہ ہوں یا جن کے بارے میں انٹرپول کے پاس معلومات کم ہو، انٹرپول پیلا نوٹ جاری کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے نیلا نوٹ۔ اگر کسی ملزم کے بارے میں اضافی معلومات درکار ہو تو انٹرپول اس کے بارے میں نیلا نوٹس جاری کرتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے زرد نوٹس۔ پارسل بموں، خفیہ ہتھیاروں اور خطرناک مواد کے بارے میں ملنے والی معلومات تمام رکن ممالک کو فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 6 نمبر پر آتا ہے سفید نوٹس۔ القاعدہ اور طالبان سے تعلق رکھنے والے افراد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے
لیے یہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے کالا نوٹس۔ دہشت گردوں اور بعض ملزموں کی ہلاکت کے بعد ان کی نعشوں کی شناخت کروانے کے لیے رکن ممالک کو ان کی تصاویر، فنگر پرنٹس اور دوسری معلومات پر مبنی نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ ان نوٹس کو کالا نوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ انٹرپول بین الاقوامی سطح پر ملزموں کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرتی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے نیو یارک دھماکوں کے بعد FBI اور امریکی وزارت انصاف کی جانب سے قرار دیے جانے والے 22 مبینہ دہشت گردوں کے خلاف انٹرپول نے فوری گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کیے تھے۔